الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات اما بعد میرے عزیز، رمضان المبارک کے ان آخری ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اور نعمت عظیم صدقۃ الفطر ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا زکوٰۃ الفطر۔ زکوٰۃ الفطر جسے ہم یہاں بر صغیر میں صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ اب آگے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ یہی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے واجب قرار دیا ہے، شریعت نے جو اسے رکھا ہے، یہ طہرتن، یہ پاکیزگی ہے ہر اس روزے دار کے لیے کہ پورے مہینے کے روزے میں من اللغو والرفث کوئی اس سے نامناسب حرکات ہو گئی، والرفث کوئی فحش کلام ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا روزہ ایک گناہ ناپسندیدہ ہو گیا، اس میں ایک عیب لگ گیا اور خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اس کا روزہ اللہ کے یہاں غیر مقبول ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس زکوٰۃ الفطر کو اس کی پاکیزگی کے لیے، اس کو درست کرنے کے لیے واجب قرار دیا کہ جو شخص یہ صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے، پورے مہینے کے اس کے روزوں کی کمی کوتاہی، نامناسب حرکات، فحش کلام، ہر وہ چیز جو روزے کو عیب دار کرنے والی ہے، یہ اس کو اس کا ایک کفارہ ہو جاتا ہے اور اس کمی کو دور کر دیتا ہے۔ وَطَعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، اور یہ مساکین کے لیے کھانا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ عید کے روز امت مسلمہ کا کوئی گھر اس پریشانی سے پاک ہو جائے، اس پریشانی میں نہ رہے کہ کیا کھائیں گے اور کیسے گزارا کریں گے۔ کم از کم عید کی خوشیوں میں ساری امت مسلمہ شریک ہو جائے۔ من اداہا قبل الصلاۃ، جس نے اس صدقۃ الفطر کو ادا کر دیا نماز عید سے پہلے، فہی زکوٰۃ مقبولۃ، تو یہ پاکیزگی ہے، اللہ کے یہاں مقبول اور قبول ہے۔ اور جس نے اس کو نماز عید کے بعد ادا کیا تو پھر یہ صدقہ ہے دوسرے صدقات کی طرح، کیونکہ اس کا ایک مقصد پھر فوت ہو جاتا ہے، طعمۃ للمساکین والا۔ اسی طرح میرے عزیز، سورہ اعلیٰ 30واں پارہ ہے، اس کی آیات ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اس کے بارے میں بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کو عید الفطر کے دن کا ایک نقشہ اللہ نے اس میں کھینچا ہے۔ قد افلح، کامیاب ہو گیا وہ مسلمان، تحقیق کامیاب ہو گیا۔ من تزکا، جس نے پاکیزگی حاصل کی، یعنی مفسرین فرماتے ہیں ای من ادا صدقۃ الفطر، جس نے صبح صدقۃ الفطر ادا کرنے سے شروعات کی اور اپنے سارے روزوں کو پاکیزہ کر لیا، وذکر اسم ربہ، اور اس کے بعد اپنے رب کے نام کا ذکر کیا۔ آپ کو معلوم ہے جب آپ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سنت ہے کہ آپ تکبیرات کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو پھر اس کے بعد جس نے اپنے رب کا یہ نام ذکر کرتے ہوئے، نام لیتے ہوئے وہ عیدگاہ کی طرف آیا، فصلی، اور نماز عید الفطر کو ادا کر دیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ حضرت وکیع ابن جراح فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر لشہر رمضان کسجدتی السہو للصلاۃ، کہ جو زکوٰۃ الفطر ہے، صدقۃ الفطر ہے، اس کی مثال پورے ماہ رمضان کے لیے ایسی ہی ہے جیسے کہ سجدہ سہو کی مثال ہے نماز کے لیے۔ نماز میں اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، فرائض کی میں نماز کی ادائیگی میں تاخیر ہو جاتی ہے، تعجیل ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ اس غلطی کا
کفارہ سجدہ سہو سے پورا کر دیتے ہیں، آپ کی پوری نماز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جو مثال جو کام سجدہ سہو نماز کے لیے کرتا ہے، وہی کام صدقۃ الفطر جو ہے پورے مہینے رمضان کے روزوں کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس معمولی خدمت اور معمولی رقم کے عوض پورے رمضان کے روزوں کی کوتاہیاں، نامناسب حرکات اللہ نے پاک کر دی۔ اب یہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ کتنا ادا کرنا ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟ یاد رکھیے مختلف اجناس ہیں جس کے لیے دو بے معنی ذکر ہوئے ہیں، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، آپ ان سے جو ہے صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ گندم کے بارے میں نصف صاع ہے، یاد رکھیے صاع ایک پیمانہ ہے جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں کلو ہے، تو نصف صاع گندم کا اور ایک مکمل صاع جو ہے کھجور کا، تمر کا، کشمش کا اور اسی طرح جو کا، اس میں یہ مقدار متعین ہے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے۔ اب یہ صاع کتنا ہے؟ صاع تقریباً 1.25 کلو کے قریب ہوتا ہے، مگر جب نصف صاع کی بات ہوتی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ احتیاطاً آپ کو 2 کلو کے حساب سے گندم یا 2 کلو کے حساب سے آٹا یا اس کے حساب سے اس کی قیمت آپ نے ادا کر دینی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھجور کے ذریعے ادا کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو کے ذریعے ادا کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کشمش کے ذریعے ادا کریں، تو پھر آپ کو پورا صاع ادا کرنا ہے جو کہ 3.5 کلو کی مقدار بنتا ہے۔ تو میرے عزیز اس میں لوگ سوال پوچھتے ہیں، پہلا سوال تو یہ کیا یہی چیز دینی چاہیے یا اس کی قیمت دے سکتے ہیں، یا اس کی قیمت کے برقدر کوئی اور چیز جو ضروری سمجھتے ہیں وہ دے دی جائے؟ تو میرے عزیز یہ تینوں طریقے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے ٹھیک ہیں۔ آپ چاہیں تو گندم دے دیں 2 کلو، آپ چاہیں تو 3 کلو کھجور دے دیں، آپ چاہیں تو 3 کلو کھجور کی قیمت نقد کیش کی صورت میں دے دیں، اگر آپ چاہیں تو پھر 3 کلو کھجور یا 2 کلو گندم کی نقد قیمت کے بقدر کوئی اور ضرورت کی چیز کسی مسکین کو دے دیں، آپ کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے صدقۃ الفطر انہی لوگوں کو دینا ہے جن کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کا مصرف وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ کس کے اوپر یہ واجب ہے، تو ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے جس کے پاس عید الفطر کی رات میں اتنی رقم اس کی ضرورت سے زائد ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا پیسہ اس کے پاس ہے، جو پاکستان میں 46,000 کے قریب کچھ بنتی ہے رقم، تو اگر وہ شخص کے پاس اتنی رقم ہے تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر کی ادائیگی واجب ہے۔ وہ اپنی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ باقی بالغ بچے ہیں، اہلیہ ہے، والدین ہیں، بھائی ہیں، دوسرے رشتہ دار ہیں، جس کسی کی طرف سے وہ صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہے، وہ ادا کر سکتا ہے، مگر اس کی اطلاع وہ انہیں کر دے کہ آپ کا صدقۃ الفطر میں ادا کر رہا ہوں۔ تو آخری بات جو اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ مختلف میزان ہے، آپ کو ان میں سے کس سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے؟ علماء نے اس میں 2 باتیں لکھی ہیں، ایک یہ کہ جو انفع للمساکین ہو اور جو زیادہ مناسب اور زیادہ قریب ہو آپ کی حالت کے۔ اگر اللہ نے آپ پر اوپر انعام کر رکھا ہے، آپ کو نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اگر آپ مالداری کے اونچے درجے پر فائز ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کشمش سے ادا کریں، آپ کو چاہیے کہ کھجور سے ادا کریں، اور اگر آپ متوسط ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو سے ادا کریں، اور اگر آپ چاہیں گندم سے ادا کرنا تو ادا بہرحال ہر صورت میں ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدقۃ الفطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔